پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جو بڑے بڑے خوشنما اشتہارات آپ دیکھتے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اخبارات کے اندر، اور جو کیمپین چل رہی ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بہت کم ہوگا جو لوگوں کے لیے اتنی فلاح کرتا ہے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جتنے فلاحی کام ہیں اور جتنے شاہی کام ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے پیسے سے ہو رہے ہیں، اور پوچھ پرتیت ظاہراً اتنی نہیں ہے. ذرا اس کے اوپر آئیں جی کہ یہ انیوژل، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کمپنیز کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، اس کے اندر لوپ ہولز دیکھتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ انیوژل اس طرح کا کیس آپ کے پاس پہلے کبھی آیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، دیکھیے یہ کیس میرے پروفیشنلی نہیں ہے، لیکن ظاہر آپ پروفیشنل آنکھ تو آپ کی ہے نا. جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا جو 28 ملین روپیز کے اوپر نوٹ دیا گیا ہے 1.25 لائن کا، اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. اس کے کیا ڈیٹیلز چاہیے تھی آپ کو؟ اس میں ہونا چاہیے تھا کہ کتنے پروجیکٹس کے پیسے ہیں، ہر پروجیکٹ کے کتنے پیسے ہیں، وہ پروجیکٹ کن سٹیز میں ہیں، ان کی سٹیکس کیا ہیں، اور کمپلیشن وغیرہ کیا ہے. کمپلیشن تو ابھی انہوں نے خود ہی دیا کہ ابھی نہیں ہے وہ سٹیج، لیکن پروجیکٹ ڈیٹیل ہونی چاہیے، منیمم ڈسکلوجر ہونا چاہیے. اب دیکھیے ٹیکس کی بات، ٹیکس تو ہوتا ہے انکم کے اوپر. ٹھیک ہے، جب آپ ایک انکم پروجیکٹ کرتے ہیں یا آپ دکھاتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں، اس کا صحیح ہونا الگ بات ہے، لیکن جو اپنے اکاؤنٹس میں دکھاتے ہیں انکم تو پھر آپ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. اب اگر ان کی پچھلے جتنے سالوں کی انکم ہے وہ ٹوٹل 1 بلین ہو رہی ہے، یہ 12 یا 14 سال کی ہوگی شاید، تو اس پہ اگر انہوں نے 30 یا 40 یا 43% جو بھی افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ دیا ہوگا، ڈیفینیٹلی دیا ہوگا، تو وہ 40-45 کروڑ پہ ٹیکس دیا ہوگا. اچھا ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ یہ جو پبلک کا جو اب پیسہ پھنسا ہوا ہے اس کے اندر، اس کے اوپر کس کے پاس لوگ جائیں؟ جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اس کی تو نوعیت مختلف ہے. ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر ہو سکتا ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کریں، لیکن اپ فرنٹ یہ دیکھنا کہ کمپنی کے معاملات کیا ہیں، ریگولیٹر کا حال آپ کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسے آپ کا کوئی شنید نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دیکھیے نا، میڈیا نے تو آج تک ان میں سے کوئی چیز ہائی لائٹ کی ہی نہیں. اب یہ ہم آئے اس کانٹیکس میں بات ہوئی تو یہ بات سامنے آ رہی ہے اس طرح سے. لیکن جہاں تک تعلق ہے، اب دیکھیے یہ صرف اسی اسکیم کی جس کی عوامی ولاس جس کا نام ہے، یہ راولپنڈی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے. ٹھیک، میرا خیال ہے اس کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں 20-25 ہزار کے قریب ہوں گے، جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو 5 مرلے کا گھر دیا جائے گا اور اپن کو کہا جائے گا فلیٹ میں چلے جائیں. اب اس میں سے کتنے لوگ آگے آ رہے ہیں ٹو پروٹیسٹ کہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ یونیلیٹرلی ایگریمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے، آپ یونیلیٹرلی ایگریمنٹ کی ٹرمز کو چینج نہیں کر سکتے، آپ نے 5 مرلے کے پلاٹ پہ ایک پری فیبریکیٹڈ گھر دینا تھا، ہم فلیٹ میں کیوں جائیں؟ مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ، وہ کہتے ہیں اچھا یار ہم نے تو 5 لاکھ یا 5,40,000 روپے دیے تھے، اب فلیٹ یہ 15 لاکھ کا ہو گیا، اٹس اوکے. تو لیکن میں تو نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہیے. ہم نے ایک سول سوٹ فائل کیا ہے اینڈ وی ہوپ کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی. اب وہ کس سے لڑنا چاہیے؟ اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے، کسی سے نہیں لڑنا چاہیے. آپ جائیے. نہیں، وہی میں واپس آتا ہوں نا کہ کس سے لڑنا چاہیے، اس وجہ سے کیونکہ ایک کمپنی تو ہے نہیں، اس کے ساتھ تو ریاست کھڑی ہے نا جی. یہ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے، ریاست کھڑی ہوئی ہے. وہ ابھی بھی جو اشتہارات چل رہے ہیں اس کے اندر DHA ساتھ انہوں نے لکھا ہوا. اس قسم کی کمپنیز دوسرے ممالک کے اندر، آپ نے ذکر کیا کہ ملٹی نیشنلز تھیں، ملٹی نیشنلز کے اوپر اینٹی کارٹلائزیشن انہوں نے لاز بھی بنائے ہوئے تھے منوپلی کو توڑنے کے لیے. انہوں نے اور عدلیہ کے ذریعے منوپلیز کو انہوں نے توڑا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ منوپلائز نہیں کر سکتے اور آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. لائبل سوٹس وہاں پر لوگ ہیں، لوگوں کو کمپنسیشن ملتی ہے. ویسا نظام پاکستان میں نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. بابر طلعت بھائی، میں جب امریکہ میں کام کرتا تھا ایک لا فرم میں، تو ہماری کلائنٹ مارتھا اسٹوارٹ اومنی میڈیا تھی. مارتھا اسٹوارٹ کا بہت بڑا برانڈ ہے امریکہ میں، اور اس وقت اس کمپنی میں 2003 یا 2004 کی بات ہوگی، انہوں نے شک یہ تھا کہ شاید سٹاکس کو بیچ دیا ہے کسی انسائڈ انفارمیشن کے اوپر، اور بہت زیادہ ملینئر عورت تھی. تو خیال یہ تھا کہ انہیں شاید $30,000 کا فائدہ ہوا، جس کے اوپر انہیں 1 سال کی قید دی گئی. $30,000 کا شاید فائدہ ہوا ہو ایک ایسی عورت کو جس کی ملٹی ملینئر تھی. کیونکہ آپ کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کیس بناتے ہیں. ٹھیک، اگر رول آف لا ہے اس ملک میں اور ملک ریاض صاحب اس قانون سے بالا تر ہیں، تو پھر تو اس قانون کا فائدہ نہیں، کیونکہ قانون تو لیگل ایکوالٹی کریٹ کرتا ہے نا، سوشل ایکوالٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک، کسی جگہ پہ سوسائٹی میں نہیں ہوتی، اکنامک ایکوالٹی بھی نہیں ہوتی، مختلف لوگوں کے پاس پیسہ کم زیادہ. لیگل ایکوالٹی ہوتی ہے کہ قانونی طور پہ آپ تمام برابر ہیں. تو اس میں 3 سٹیپس پہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ایک تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ٹھیک، کہ ملک ریاض صاحب کیا فورینزک آڈٹ ہو. دوسرا، اسی پروسیس کے اندر پتہ چلے گا کہ کون کون سے لوگ تھے ریگولیٹرز، ٹیکس اتھارٹیز، آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز، کس نے لینڈ کو ریگولیٹ کرنا تھا، کس نے کمپنی کو ریگولیٹ کرنا تھا، کس نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، ان میں کہاں کہاں پرابلمز ہوئیں اور ان کے اوپر پینل ایکشن لیا جائے. اور پھر تیسرا کمپوننٹ یہ ہے جو بڑا پرابلم ہے، جو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ
ایکسیس ٹو جسٹس بہت مہنگا کام ہے ہمارے لیے. 5 لاکھ کے پیچھے آپ ایک وکیل کو 1-2 لاکھ روپیہ دیں گے, اس کے بعد 10 سال مقدمہ چلے گا, آپ کا خون پسینہ اس میں لگ جائے گا, اس کے بعد آپ کو کاسٹ بھی نہیں ملیں گی. تو پھر عدالتوں کو بھی اب کاسٹ ایوارڈ کرنی چاہیے کہ 5 سال آپ نے مقدمہ کیا, آپ کی لیگل کاسٹ دوسری سائڈ پہ پڑے جو سائڈ ہارے. تو یہ ایک زیادہ براڈ بیسڈ ہمیں ریفارم کی بھی ضرورت ہے, اور یہ ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے. اچھا ٹیسٹ. اب اس کو بڑا سوال ہے کہ دوسری جگہ پر تو ریگولیٹر یہ کام کرتے ہیں, ریگولیٹر جہاں پر فیل ہوتا ہے تو لیجسلیٹ کیا جاتا ہے اور نئے ادارے بن جاتے ہیں, حکومتیں یہ کام کرتی ہیں. حکومتیں, ریاستیں اور ریگولیٹر مل کر لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اگینسٹ وریشیس ریپیشیس کیپٹل جو اکٹھا ہو جاتا ہے, مونوپلی بن جاتی ہے. یہاں پر کون کرے گا اگر نقطہ آغاز؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے کیس میں سے کچھ ایسا نکل سکتا ہے؟ یہ اصل میں یہ سارا کام تو حکومت کا. دیکھیں نا, حکومت کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہوتا ہے ٹو اسٹرائیو فار سوشل ایکوالٹی, سوشل جسٹس اینڈ ٹو کریٹ ایکوالٹی بفور لا. ٹھیک, یہ دونوں کام میں فیل ہو چکے ہیں اور نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر, اوپنلی نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ کسی ایسے ریئل سوشل ایشو کو ایڈریس نہیں کیا انہوں نے, تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف سلسلہ چلا گیا اپنے آپ. ٹھیک, یہی وجہ. تو ہمارے یہاں تو جب تک ہم, میرے خیال میں ایک لارج اسکیل جو ہے اس کے اوپر ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی کیا جائے, آپ ڈفرینٹ اینگل سے چلیں. اور کون چلے, جوڈیشری کرے, کون کرے, جوڈیشری کرے. اب دیکھیں یہی بات ہے نا, اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ یہ حکومتیں اور یہ اسٹیٹ آف پالیٹیشین تو یہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سامنے آ گئی, اٹ از پروون آن ریکارڈ, جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. ایک ہوپ تھی کہ شاید آپ ایک سافٹ ریولوشن تھرو جوڈیشری آ جائے پاکستان کے اندر, اور ایک دم سے یہ تمام لوگوں کی بڑے لارج اسکیل پکڑ دکڑ ہو اور وہ ہو. لیکن اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ملٹری پاکستان آرم فورسز کو کیسے ساتھ ملایا. ریئیکشنری فورسز آر آلویز سو پاورفل کہ یہ ہمیشہ ان کو ملا کے اور اسٹیٹ مشینری کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو کیا کرے کون پھر؟ بنیادی بات ہے اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جب ایسی کنڈیشنز کریٹ ہوتی ہیں تو اس کے ان بٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں جو ڈیولپ ہوتے ہیں, جو ہونے شروع ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک, اور اس کے اندر یہ دس ول گو فردر ٹوورڈز انارکی, لا لیسنس, اور اس میں سے پاکستان نے اگر سیو ہونا ہے تو پرسنالٹیز ایمرج کریں گی, ادروائز جو حالات ہیں وہ خطرناک ہیں. بھائی میں دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس ہے, سٹیل مل میں چوری ہوئی, آپ نے انویسٹیگیشن اتنی بڑی کر دی, 1 لاکھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. یہ ٹیسٹ کیس ہے. 184(3) انکویزیٹوریل پروسیڈنگز ہیں کہ آپ ایڈورسیریل نہیں ہے کہ لمیٹڈ چارج, آپ ایک انکوائری کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ آف فرسٹ انسٹنس بن جاتی ہے کہ خود ایک چیز دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اس کا خالی ایک جواز ہے, اور وہ جواز ہماری جیسی ریاست میں ہے جہاں پہ ادارے کمزور ہیں, جو کام سیشن جج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے اوپر حاوی ہیں, وہ کام سپریم کورٹ کر سکتی ہے. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ سو موٹو کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ سپریم کورٹ بیٹھ کے دیکھے گی کہ ان کی پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہے؟ اور نہیں, یہ نہیں دیکھے گی, وہ فورینزک انویسٹیگیٹرز اپوائنٹ کریں گے. دیکھیے میمو کمیشن بنایا تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پینل بنائیے, اس میں ٹیکس ایکسپرٹ بھی بیٹھا ہو, اس میں ریگولیٹری ایکسپرٹ بھی بیٹھا ہو, اور وہ انویسٹیگیشن کریں اور آپ کو رپورٹ سبمٹ کروا دیں. از دیٹ دا وے فارورڈ؟ لارج اسکیل آپ کا سول سوٹ اپنی جگہ پر, لیکن جو اداروں کے لیول کے اوپر جو طریقہ کار ہے, از دیٹ دا وے ٹو گو؟ آئی تھنک سو. دیکھیے نا, اب آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے, 200 ہم کسی بندے کی بات نہیں کریں, 220 ملین سے ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے. کاروبار کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی 22 کروڑ سے کاروبار شروع کرتا ہے, ایک ڈیلرشپ لے لیتا ہے کسی 2 کمپنیوں کے 4 کی. اب وہ معاملہ اس کے اور ان 4 کمپنیوں کے درمیان ہے. 4 کمپنیاں اس کو دیکھیں گی, دینے ہیں نہیں دینے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ 22 کروڑ روپے سے کاروبار شروع کرتا ہے, اور وہ 2, 2.5, 3 لاکھ بندوں جو خود پروکلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے کلائنٹس ہیں, ان کے وہ پیسے لے لیتے ہیں. تو اب کیا یہاں پہ بھی اسٹیٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ جی یہ کاروبار کرنا ہے, اس کو کرنے دو؟ وہ 2.5-3 لاکھ بندوں کی اسٹیکس انوالوڈ ہیں, وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک, بہت اچھی اسکیم ہے ماشاء اللہ, بہت اچھی اسکیم ہے. لیکن یہ کون جانے کہ اس کو 40 لاکھ کا ہونا چاہیے تھا یا 22 لاکھ کا ہونا چاہیے تھا؟ who will determine that? تو اس کے لیے ہے کوئی اکاؤنٹنگ یا کوئی ہے کوئی کچھ نہیں ہو رہی نا. تو اس کے لیے جو تجویز دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک خاص کیا اس کو کہیں, لیگل فورینزک آڈٹ, لیکن وہ کرے گا کون؟ وہ گروپ کو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ تو کمیشن اپوائنٹ کریں گے نا, اس کی وہ اپنی رپورٹ بنا کے. آج انہوں نے بھی خود یہ کہا, ان کے لیگل ایڈوائزر بحریہ کے لیگل ایڈوائزر نے کہا آپ انویسٹیگیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں, لیکن پھر انویسٹیگیٹرز اس کریڈیبلٹی اور انڈیپینڈنس کے پوائنٹ کریں جو خریدے نہ جا سکتے.